حضور کی نسبت حاصل کرنے کا طریقہ اپنی پوری زندگی کے دن رات کے اعمال میں وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام حضور کی سنت پر کر لیں گے تو وہاں حضور کی نسبت آ جائے گی، جب وہ نسبت آ جائے گی تو وہ اعلیٰ بن جائے گا۔ اب 3 جملے عرض کرنے لگا ہوں، اس کو اپنے لوہے قلم پر لکھ لیجئے۔ اکابر بزرگوں کے ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے بزرگوں کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی سنت اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں، اپنے کاموں اور طریقوں میں لے آئیں، تو ہماری عادت عبادت بن جائے گی، دنیا کا کام دین بن جائے گا، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گا۔ بس یہ 3 لفظ یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو میری عادت عبادت بن جائے، میری طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں، اور میرے دنیا کے کام بھی دین بن جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جو کام بھی کرو وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر اور سنت کے مطابق کر لو، اس سے تمہاری دنیا دین بن جائے گی، عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں گے۔ مثال، آپ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ کوئی بھوک ہڑتال تو نہیں ہے؟ کھاتے نا؟ سچی سچی بتانا، دیکھو غلط نہ کہنا۔ آپ نے جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کو آپ دین کا کام سمجھتے ہیں یا دنیا کا؟ دیکھو سچی سچی بتانا، آج میری تقریر جو ہے نا کہہ دینا دین کا، اس کو دنیا کا کام سمجھ رہا ہوں؟ کبھی اس طرف ذہن گیا کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں؟ دنیا کا کام، طبیعت کا تقاضا، بھوک لگی طبیعت کہتی ہے کھاؤ، یہ آپ کی روٹین ہے، یہ آپ کی عادت ہے، یہ آپ دنیا کا کام سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ میں زندہ رہوں، میرے اندر جان رہے، میرے اندر خوراک ہوگی تو میں کام کر سکوں گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم کھانا اس طرح پر کھائیں کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اور پھر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں اور کھانے کے اخیر میں دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ وجعلنا من المسلمین لفظ نہیں ہے، معنی اگرچہ ٹھیک ہے مگر حدیث میں الفاظ وجعلنا مسلمین ہے۔ تو اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں اردو میں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ اب آپ سچ بتاؤ، آپ نے یہ جو کھانا کھایا آپ نے حضور علیہ السلام کے طریقے اور سنت پر کھایا، کیونکہ حضور اس طرح کھاتے تھے کہ ہاتھوں کو دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ کھانا عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ یہ طبیعت کا تقاضا رہے گا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ دنیا کا کام شمار ہوگا یا دین شمار ہوگا؟ اس کو یہ دائیں جانے والا فرشتہ آپ کے میرا نامہ اعمال میں عبادت لکھے گا، دنیا میں بھی اللہ اس پر اجر دے گا اور آخرت میں دے گا۔ نماز پر اجر ملے گا، اس کھانا کھانے پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کھانے میں نسبت آ گئی سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، جو بھی حلال چیز پیتے ہیں، اگر آپ دائیں ہاتھ سے پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، بیٹھ کر پئیں، کھڑے ہو کر نہ پئیں، اور آپ 3 سانسوں میں اس کو پئیں، آخر میں الحمدللہ ہی کہہ دیں، آپ کا یہ پینا عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ یہ طبیعت کا تقاضا رہے گا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ دنیا کا کام ہوگا یا دین بن جائے گا؟ آپ اور میں سوتے ہیں، نیند کرتے ہیں تازہ دم ہو جائیں تاکہ صبح کو کام کر سکیں، لیکن اگر آپ سوتے وقت میں سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں اور آپ دائیں پہلو پر سوئیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے سوئیں اور سونے کی دعا پڑھ لیں، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کر اللہ تیرے نام پر جیتا تیرے نام پر مرتا ہوں، اور اٹھ کر یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندگی، کیونکہ نیند موت کے مشابہ ہے، جیسے مردے کو پتہ نہیں چلتا نیند والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سچی بتاؤ یہ تمہارا سونا، یہ تمہاری نیند، یہ عادت رہے گی یا عبادت بن جائے گی؟ یہ دنیا کا کام ہوگا یا دین کا کام ہوگا؟ یہ طبیعت کا تقاضا ہوگا یا شریعت بنے گا؟ کیوں؟ بولو،
ساتھ والے بیڈ پر سونے والے کی نیند عبادت نہیں بن رہی، آپ کی بن رہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ایسے ہی سو گیا اور آپ حضور کی سنت کے مطابق سوئے، آپ کا سونا ہی بند۔ آپ کی بیٹی آئی، گھر میں آئی، آپ گھر میں بیٹھے تھے، مدرسے سے پڑھ کر آئی، شادی ہو گئی، ملنے آئی، آپ اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو گئے، محبت سے آپ نے بیٹی کو پیار کیا، یہ آپ کا کھڑا ہونا اور بیٹی کو پیار کرنا یہ عادت بن جائے گا، یہ عبادت بن جائے گا، یہ دنیا یا دین؟ کیوں؟ حضور علیہ السلام جب بیٹی فاطمہ آتی تھی، حضور کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی، حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ حضور کھڑے ہوتے تھے، تو آپ کا یہ کھڑے ہونا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، فوراً بچہ بھاگا آتا ہے، ابو ابو ابو، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور بچوں سے پیار کرتے تھے، حضور حسن و حسین کو، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے، حضور نے فرمایا بچوں سے پیار کرو، آپ کا یہ پیار کرنا عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ یہ طبیعت ہوگا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ دنیا کا کام ہوگا یا دین بن جائے گا؟ آپ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے اور بیوی خامند کی خدمت کر رہی ہے، نیت یہ کر لے کہ حضور نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو آپ بتائیے تمام خدمت کے تمام طریقے صورتیں یہ عادت رہیں گی یا عبادت بن جائیں گی؟ یہ طبیعت رہیں گی یا شریعت بن جائیں گی؟